الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا الخیر خزائن ولتلک الخزائن مفاتیح فطوبی لعبد جعلہ اللہ عز وجل مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر وویل ثم ویل ثم ویل مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ کی جو رحمت ہے یہ اللہ کے خزانے ہیں، اور ان خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا خزانہ اللہ کی رحمت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس خزانے کی چابیاں بھی ہیں، اور ان خزانوں کو پایا جا سکتا ہے، ان خزانوں تک پہنچا جا سکتا ہے، انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا خوشخبری ہے، سعادت مندی ہے اس بندے کے لیے کہ جسے اللہ خیر کی کنجی بنا دے اور شر کا تالا کر دے۔ بدترین برباد اور برا آدمی ہے وہ کہ جسے اللہ تعالی خیر کے دروازے کا تالا بنا دے اور شر کے دروازے کی کنجی بنا دے۔ میں اب اگر غور کریں، اللہ کے خزانے سونے چاندی کی شکل میں تو نہیں برستے، زمین میں معدنیات ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہماری زمینیں 1 ایکڑ میں 30 من گندم دیتی تھی، 25 من 30 من گندم ہوتی تھی 1 ایکڑ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اس نے تتبع کی، جستجو کی، اللہ کی دی گئی عقل کو استعمال کیا، اللہ کی رحمت ہے، خیر کی طرف استعمال کیا، تو آج اسی 1 ایکڑ سے 70 من بھی ہو جاتی۔ اللہ کے خزانے اس شکل میں نہیں برستے کہ فرشتہ رات کو آ کے کسی کے ہاتھ میں پیسے دے جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے اس شکل میں نہیں برستے کہ کوئی دروازہ کھولتا ہے تو اس کے دروازے کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی انسان مر جاتا ہے تو اللہ اسے کہتا ہے جا تو جنت دے دی، نہیں، اللہ اس بندے کو اس کام کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ کام اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ ابھی جان لیتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ اگر تو جنت حاصل کرنا آسان لگتا ہے تو الحمدللہ مجھے اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا۔ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ اگر جان جاتی ہے، قیام کرتے، تراویح پڑھتے، نماز پڑھتے، سچ بولتے، حلال کماتے، تکلیف ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، خرچ کرتے، انفاق کرتے، دیتے، لگاتے اللہ کے راستے میں، تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جنت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تقدیر جانچنے کے لیے مرنا ضروری نہیں کہ میں مر کے دیکھوں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحٌ، اللہ کی رحمت کے خزانوں تک پہنچ سکتا ہے، اس کی کیز ہیں، چابی ہیں، مفاتیح مفتاح چابیاں ہیں۔ بڑا ہی مبارکباد کا حقدار ہے وہ شخص کہ جسے اللہ خیر کی کنجی بناتے ہیں۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جہاں بیٹھتا ہے خیر کی بات کرتا ہے۔ امسک علیک لسانک، اپنے شر کو روک لیتا ہے۔ اندر سے الارم بج جاتے ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، گزر گیا ہے، کیا کیا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اگر تو واقعہ خیر کا طلبگار ہے تو خیر حاصل کیوں نہیں کر رہا؟ کسی فرشتے نے پابندی لگائی ہے؟ اللہ نے روک رکھا ہے؟ کون سی طاقت ہے جو تجھے خیر کی طرف نہیں آنے دے رہی؟ تو نے توبہ نہیں کی، ابھی ندامت کے 4 آنسو نہیں بہائے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، نار کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ غلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، لیکن کیا کریں
کہ بیماری کے بعد بھی بیماری کے اثرات رہتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری تو جڑ سے اکھاڑ دی گئی ہے، لیکن ابھی مریض میں 2 ماہ بیماری کے اثرات رہیں گے، کمزوری رہے گی. شیطان تو باندھا گیا ہے، اس کے اثرات نہیں جا رہے. اسی طرح بے رغبتی ہے اللہ تعالیٰ سے، جنت سے، اس کے گھر دھر سے دوری ہے. 2 رکعتیں پڑھ کے ہم بھاگ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. جنت کمانے کے لیے ہمارا ذوق شوق جو ہے وہ صرف 5-10 منٹ کے اوپر مشتمل ہے. تو کیا میں خیر کی کنجی ہوں؟ میں دنیا میں نہیں جان سکتا؟ کیا اللہ نے مجھے دانش نہیں دی؟ اللہ نے مجھے عقل نہیں دی؟ ہر انسان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہی نہیں ہے کہ ایک انسان سویا رہے اور اٹھ کے کہے کہ اللہ مجھے روزی دے دے. نہیں، اللہ کی رحمت کے خزانوں کی کنجی یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو خیر کے کام پہ لگا دیتے ہیں. تو کیا میرے ہاتھ میں اللہ کی رحمت کی کنجی ہے؟ مجھے رحمت کے دروازے میرے ذریعے سے کھلتے ہیں، خیر کے دروازے میرے ذریعے سے کھلتے ہیں. تو یہ جانچنے کے لیے من آنم کے من دانم، میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خاندان کو جوڑ رہے ہیں، ہم لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلا رہے ہیں. اگر ہم کوئی توڑے ماشے کی نیکی کر رہے ہیں تو کیا اس نیکی کے پیچھے اللہ کو راضی کرنا ہمارے مقاصد میں کہیں ہے؟ یا منہ دکھاتے پھرتے ہیں، یاریاں نبھاتے پھرتے ہیں؟ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنی تھی میرے لیے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ. میں اب نماز پڑھنے ہیں، کیوں پڑھنے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. کسی کو کھلانا ہے تو اللہ کے لیے. روزہ رکھنا ہے یبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی. کسی کو افطار کروانا ہے، کسی کو راشن دینا ہے. رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ پہ ہم اپنی مرضیاں چلا کے، سخاوت کا دروازہ کھلا کر کے اظہار نمائش میں پیش نظر آتے ہیں. میرے بھائی، ہر چیز دنیا کی شاباشی ہوتی ہے. دنیا واہ واہ کر دے، کیا یہی مطلوب و مقصود مومن ہوتا ہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت اشنائی. تنفق یمینا لا تعلم شمالا، دائیں سے خرچ کر بائیں کو پتہ نہ چلے، دیکھ تیرے دل کو اللہ کیا لذتیں عطا فرماتے. میرے نوجوان، میں آپ سے مخاطب ہوں. آج آدھے رمضان کو گزر کے اگلا رمضان اس کے 2 روزے چلے گئے، آج شام تک. باقی رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ فرشتہ آواز لگاتا ہے ہمیں، حضور علیہ السلام کی بات پہ ایمان ہے. یا باغی شر اقصر، اے شر کی کنجی بننے والے بس کر جا، رک جا، ٹھہر جا. خیر کرنے والے رک کیوں گیا ہے؟ اور کر لے، ابھی باقی ہیں تیرے پاس مواقع. ان للہ اقواما اختصهم ویختصهم لمنافع العباد. اللہ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی کچھ خاص پسندیدہ شخصیات ہوتی ہیں. کس کی؟ اللہ کی. اللہ انہیں اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے چن لیتے ہیں. یقرهم فیہا ما بذلوہا، اللہ انہیں روپیہ پیسہ دیتے ہیں، صلاحیت دیتے ہیں، وہ اس روپے پیسے اور صلاحیت کو نیک کاموں میں لگانے لگ جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کا نفع کرنے لگ جاتے ہیں. اور اگر ہم بنظر غائر دیکھیں، مارکیٹ میں ہر بندہ دوسرے کو اصلاً فائدہ پہنچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن صرف دماغ ذرا تھوڑا سا دائیں بائیں ہوا ہے. اگر کوئی کپڑے والا بیٹھا ہے، وہ کپڑا دے کے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. اگر وہ یہ سمجھے کہ میں نے فائدہ پہنچانا ہے، میں نے بے ایمانی نہیں کرنی، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، جتنا وہ کسی گاہک کو فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی فائدہ اس کو لوٹ کے آتا ہے. مٹھائی والا بیٹھا ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں سویٹ پہنچانے کے لیے بیٹھا ہے. ہوٹل والا بیٹھا ہے، آپ کو کھانا پہنچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آپ کوئی بھی چیز غرض بازار میں لے کے بیٹھے، آپ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بیٹھے، لیکن اگر اس نفع کی شکل میں نقصان ہو رہا ہے، کسی کی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کسی کا نقصان کیا جا رہا ہے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ بندہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے. اور اگر واقعہ بازار میں فائدے کے نیت سے بیٹھے تو اس کی تجارت بھی بندگی اور عبادت ہے. اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے چن لیتے ہیں. انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ روپیہ پیسہ مجھے ملا ہے نا، میں اس کے ذریعے سے کسی کا نفع کر جاؤں، کسی کو کام پہ کھڑا کر جاؤں،
کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ جاؤں، کوئی ماں باپ کی طرف سے خیر کی، میں خیر کے اندر کوئی حصہ ڈال جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرہم فیہا ما بذلوہا، سبحان اللہ، جو ہی اسے یہ سمجھ آتی ہے یہ اللہ کی دی گئی خیروں کو اللہ کے بندوں کے نفع میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو ہی یہ شروع کرتا ہے تو اللہ اس کی خیروں کو ضرب دے کے بڑھانے لگ جاتے ہیں۔ یقرہم فیہا ما بذلوہا۔ دوسری حدیث فرمایا اللہ کسی بندے کو مال دیتا ہے، وجعلہ وصرفہ الی حوائج الناس، وہ بندہ اس مال کو لوگوں کی ضرورتوں کی طرف پھیر دیتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جو ہی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہونی شروع ہوتی ہیں اس کے مال کی ترقی کو پہیہ لگ جاتا ہے، مال بڑھنے لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ دن آتے ہیں فتبرم، یہ اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، یار لوگوں نے تو تماشے بنا لیے، مولوی تو رمضان کے مہینے میں رسیدیں لے کر کے اٹھا کر کے جان کھانے پہ آئے ہوئے، فتبرم ایزی کی نفسی، اس کا نفس اندر سے تنگی دامہ کا شکار، یہ اس کا دل یعنی تھوڑ دلا بن جاتا ہے، وجیلا، اللہ تعالیٰ کی بات سے نہیں ڈرتا۔ قالوا لا توجل، معیشت کے نیچے چلے جانے سے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ تعالیٰ جب اسے ناراض ہونے لگتے ہیں تو نشانی یہ ہے کہ یہ لوگوں سے دور ہونے لگ جاتا ہے، اللہ کے کام سے دور ہونے لگ جاتا ہے، خیر کے کام سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ جو ہی یہ خیر کے کام سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مال اٹھاتے ہیں کسی اور بندے کو دے دیتے ہیں، اللہ بندہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ بندہ کیوں بدلتے ہیں؟ بس یہ بات سمجھ کے چلے جائیں یہ بندہ خود بدلا ہے، اور ہم صرف ڈائلاگ تبدیل کرتے ہیں، ہم لفظ بدلتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلانے چوری صاحب، میاں صاحب، سیٹھ صاحب، حاجی صاحب بڑے اچھے ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جملہ درست نہیں۔ کہیں کہ فلاں حاجی صاحب، چوری صاحب، میاں صاحب، چٹھا صاحب لوگوں کے ساتھ بہت خیر کا کام کرتے تھے، وہ خیر کا کام کرنے سے رک گئے، اللہ نے حالات بدل دیے، اللہ نے وہ خیر واپس لے لی، اللہ نے وہ خیر کسی اور کو دے دی، کسی اور کو خیر کی کنجی بنا دیا، یہ شر کی کنجی بن گیا تھا، شر کے دروازے کھولتا تھا۔ اس روپے کے ذریعے سے اس کی زندگی بدلنے لگی، اس کے تیور بدلنے لگے، اس کا رنگ بدلنے لگا، ڈائلاگ بدلنے لگے، پھر اسے چین نہ آیا، ظاہر خیر کے کام سے تو اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا، فتبرم، پھر یہ چھوٹا شہر چھوڑ کے بڑے میں آیا، بڑے سے چھوڑ کے اس سے بڑے میں آیا، پھر بالآخر پاکستان میں جینا لگا، یہ یورپ گیا، وہاں جا کے چین نہ آیا، بالآخر یہ اس چین کی تلاش کے اندر تروں مروں کرتا کرتا مر گیا، نہ دنیا میں چین نہ آخرت میں چین۔ چین کس چیز میں تھا؟ کہ اللہ نے جو اسے چیز دی تھی اس چیز کو، اس صلاحیت کو یہ دوسروں کے نفع کے لیے خرچ کرتا۔ یہ رمضان یہ ہمیں سکھانے کے لیے آیا کہ کچھ دوسروں کے لیے بھی کر جاتے ہیں، دوسروں کو بھی بھوک لگتی ہے، دوسروں کو بھی پیاس لگتی ہے، حلال چھوڑ کے بھی بندہ بچ جاتا ہے، حرام چھوڑ کے کیوں نہیں بچ سکتا؟ دنیا میں انسان بستے ہیں، انسان بھوکے رہتے ہیں، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے لیے رک جاتے ہیں، اللہ کے لیے کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے تو بھوک پیاس بھی برداشت کر لی جاتی ہے، اللہ کے لیے تو بہت بڑی بڑی سخت بات سن کے بھی انی صائمن کہہ دیا جاتا ہے۔ جو دشمنی کرتا ہو اس کے ساتھ بھی خیر کا کام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی خیر کا کام کر لیتے ہیں۔ تو انی اسألک فعل الخیرات، میں نے کئی دفعہ مختلف دروس میں یہ حدیث آپ کو سنائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نماز کے اندر اللہ سے یہ کہا کریں، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ تیرا حبیب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے خیر کی کنجی بنا دے، مجھے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ 2 منٹ کا جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے، اللہ نے مجھے آپ کو زبان دی ہے، اس زبان سے کیا خیر کے کام کر لیے رمضان کے مہینے میں؟ بھائی کتنے لوگوں کو تلقین کر دی، پوتن نماز پڑھیا کرو بیٹے، نہ ویلے پھریا کرو، ہے میرا پتر تو سویرے سویرے بلے پڑھ لیندے ہو، پارکاں چ بڑے ہو کرکٹاں کھیلن لئی ہیں، میرے شہزادے قرآن پڑھیا کرو، اشراق پڑھ کے آیا کرو، آسمان سے آواز آتی ہے جو اشراق تک بیٹھا ہے مسجد میں، جا تجھے آج پورے حج کا ثواب دیا، جا تجھے پورے عمرے کا ثواب دیا۔ مہینہ رمضان کا ہو، گھڑی ماہ صیام کی ہو، اور نیکی 700 گنا سے ضرب نہ کھائے، یہ کہاں لکھا بھائی؟ کسی کی زندگی میں رمضان آئے پھر جنت نہ لے، نبوت ناراض ہو کے کہتی ہے کہ بدبخت ہے آدمی، ابھی بھی اللہ سے جنت نہیں لے سکا۔ یہ
فرشتے آسمان سے آ کے تڑپتے ہیں. ایک روزہ اتنی بڑی نیکی جان بوجھ کے شخص چھوڑ دے، محدثین کا فیصلہ، امت کا فیصلہ، زندگی بھر قضائی دیتا رہے، ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. اتنی بڑی خیر کی کنجی، اتنا بڑا خیر کا دریا، اتنا بڑا خیر کا مرکز. ایک روزہ تیرا، ایک رات کے نفل، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جا تیری زندگی کے پاپوں پہ عفو کا قلم پھیر دیا، تجھے معاف کر دیا. کتنا اللہ کا کرم برس رہا ہے. اور ہماری بے وفائیاں دیکھیے. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں بھائی، ذرا دیکھیں کیا خیرات نکالی ان ہاتھوں سے، کسی کا کیا بھلا کر دیا ہے. کسی بزرگ کے جوتے اٹھائے ہیں، کسی ماں کے پاؤں دبائے ہیں، کسی باپ کے سر پہ مساج کر دیا ہے، کسی نیک بندے سے مصافحہ کیا ہے. یہ ہاتھ قرآن تک پہنچے ہیں، مس ہوئے ہیں. لا یمسو الا المطہرون، پاک بازی ہماری کتاب کے قریب آتے ہیں جن کے دلوں میں نحوست اور بدبختی ہو، شر کی کنجیاں ہوں، خیر کے تالے ہوں، ان کو ہم اپنی کتاب کا تدبر نصیب نہیں کرتے. مجھے اللہ نے قدم دیے ہیں، ان پاؤں کے ساتھ میں نے کیا خیر کا کام کر لیا. ماشاءاللہ اب سارے میں عقل مند ہیں، اس عقل کو کہاں استعمال کر لیا اللہ کے کام میں. مجھے آپ کو اللہ نے روپیہ بھی دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. کھا کے سوتے ہیں، آج کی بھی ہے، کل کی بھی ہے، پرسوں کی بھی ہے. کیا کر دیا اللہ کے راستے میں، کیا اٹھا کے دے دیا. انفاق فی سبیل اللہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ کرام، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے سخاوت نصیب کر دی، اس بندے کو اللہ نے کائنات میں خیر کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی. جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نفس اس کو کہتا ہے رہنے دے. یہ نفس کے مقابلے میں آ کے نفس کو گرا لیتا ہے، نفس ہارتا ہے شرارت میں، یہ جیتتا ہے خیر میں. اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ رکھتے نہیں ہے کسی کا. رمضان میرے نوجوان، صرف میرے بزرگوں، اگر اللہ نے آپ کو دیا تو یہ فرض زکوٰۃ بانٹنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ تو سال کے بعد فرض ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی صدقہ، تیز آندیاں ہار جاتی، محمد رسول اللہ جیت جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا آپ خرچ فرماتے، جبکہ جنت دائیں بائیں تھی. یہ حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، ان الجنہ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک اعاذنا اللہ من. لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دور نہیں ہے. یہ حدیث میرے ساتھ پڑھیں، جنت، الجنہ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ. میرے صحابہ، یہ تمہارے پاؤں کے جوتے کا تسمہ تمہارے اتنا قریب نہیں ہے. محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنی جنت تمہارے قریب ہے، بہت دور ہے، بہت دور نہیں. الجنہ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، جنت تمہارے پاؤں کے جوتے کے تسمے سے بھی تمہارے قریب ہے. والنار مثل ذلک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہا ہوں، دوزخ کی آگ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی تمہارے قریب ہے. کیا بچنے کا انتظام ہے بھائی؟ کوئی ہے لالچ، کوئی ہے حب جنت کی؟ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. عربوں کے اندر جائیں، دیکھیے کیا سخاوت کے دریا بہا رکھے، کیا مولا نے توفیق دے رکھی ہے. حق بنتا تھا کہ اللہ انہیں مدینے کا مسکن عطا کرتے. وہ حق رکھتے تھے کہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان ہونا نصیب ہوتا. ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے معمار بنتے. میری آپ کی نسل میں بھی کوئی اٹھ سکتا ہے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آبو گلے ایراں وہی تبریز ہے ساکی، متائے دینوں دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خون ریز ہے ساکی. تو میرے بھائی، میرے عزیز، جنت دور نہیں، جہنم بھی دور نہیں. تمہارے پاؤں کے جوتے کا تسمہ تم سے دور ہو سکتا ہے، دوزخ تم سے دور نہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے بڑھ کے اس جہنم سے اللہ بچانا پسند کرتے ہیں اس بندے کو جو نفس کا سخی آدمی، بادشاہ آدمی. کتنے اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے دنیا میں بنائے ہوئے. 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اختصاراً سن لیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بیچاروں کی پوری نہیں پڑتی، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں سفید پوش.
ان بندوں کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں، ان کے منہ کو نہیں دیکھتے کہ یہ کہیں. ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ مجھے کہیں. اس سفید کو پوش کو کہا کہ تو نے کہنا نہیں ہے، جسے عطا کیا ہے اسے کہا ڈھونڈ کے دینا ہے. ایک کو ضرورت کے مطابق نہیں دیا، ایک کو ضرورت سے زیادہ دے دیا ہے. میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا کہ بادشاہ نے ضرورت سے زیادہ کیوں دیا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا. اللہ نے اس کا حق مجھے دے دیا. اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا تھا، اللہ دے سکتا تھا. اللہ مجھ سے دلوا کے مجھے جنت دینا چاہتے ہیں. سفید پوش ہوتے ہیں، ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ وہ ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن وافر ان کے پاس مال جمع نہیں ہوتا. وہ اللہم آتی آل محمد قوتن، اللہ پوری پوری دے، بہتا تھوڑے نہ، بہتا جڑے نہ ٹکر تھوڑے نہ. یہ بھی خیر والا طبقہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طبقے کو پسند کیا. اللہ احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشر زمرۃ المساکین. اللہ اسی طرح کا ہو، بس جمع ہی نہ ہو کے حساب دینا پڑے. آخر دن تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی تکلیف میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری نزا کا عالم تھا کہ اچانک آپ اٹھ بیٹھے. میں بڑی پریشان ہوئی. اب میں عائش، مجھے یاد آ رہا ہے کہ سونے کی چھوٹی سی ڈلی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے تکلیف پریشانی آخری دن نزا کے عالم میں حضور اٹھ بیٹھے اور پوری طاقت بحال کر کے مجھ سے مخاطب ہوئے. عائش، مجھے یاد آ رہا ہے کہ سونے کی چھوٹی سی، میں نے یہاں کہاں ڈلی رکھی تھی چھوٹی سی، اور صرف وہی ڈلی تھی کائنات کی متاع میں سے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا ہاں ابھی پڑی ہوئی. میں نے لا کے قدموں میں نچھاور کر دی. فرمایا عائش، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر. محمد الرسول اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں رب کے پاس جاؤں اور اس کے گھر میں دنیا پڑی ہوئی ہو. والجنہ اقرب والجنہ اقرب احدکم الی شراک نعلی. اسے دیا میں اللہ کے پاس جاؤں اور میرے گھر میں دنیا کا بھورا پڑا ہوا ہو، ماشا تولا پڑا ہوا ہو، مجھے محبوب و مرغوب نہیں. ہاں، اللہ کو راضی کرنے کا سامان تو ملے گا، کبھی تلوار کی شکل میں، کبھی گھوڑے کی شکل میں، کبھی لوٹے کی شکل میں، کبھی مسواک کی شکل میں. اس پروردگار کو خوش کرنے کا سامان تو ملے گا. میرے حبیب کے گھر کی پراپرٹی یہ ہے. یہی وہ پراپرٹی ہے جو کائنات میں دنیا اور آخرت کی ساعتوں کا نصیبہ انسان کا بناتی. تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے کچھ زیادہ دیا ہوتا ہے، کچھ زیادہ دیا ہوتا ہے. وہ اس ضرورت کو تھوڑی تھوڑی اپنی خواہشوں پہ، ایسیسریز پہ لگا لیتا ہے. یہ طبقہ چاہت کرتا رہتا ہے امیر ہونے کی. اور جو اس سے پہلے والا طبقہ ہے نا، جس کے پاس نہ وہ مقروض ہوتا ہے، نہ دینے جوگا ہوتا ہے، نہ لینے کی ضرورت پڑتی، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک قسم کے سفید پوشی ہوتے ہیں، موج میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے کئی لوگ کہ ہر خاص فنکشن میں انہوں نے ایک ہی سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، یہ گھر آ کے اتار دیتے ہیں اور پھر یہی سوٹ پہن لیتے ہیں. اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو کبھی کسی سے نہیں کہتے، یہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ساری زندگی اپنا پلو اٹھا کے اپنا پیٹ کسی کے سامنے یہ ننگا نہیں کرتے، اور آپ کو 10 سال ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ دوستیاں لگائے ہوئے. یہ آپ کی مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، آپ کی صفوں میں ہوتے ہیں. نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر موقع پہ، خیر کے موقع پہ یہ پہلے پہلے نظر آتے ہیں. ایک ہی جوتا پہنا ہوگا، کئی سال گزر جائیں گے. مسجد کو بڑا وقت دیں گے، اتنا وقت دیں گے کہ ان کی پہچان ہو جائے گی فلاں مسجد کا نمازی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، الملائکۃ جلساؤہم، آسمان کے فرشتے ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. یہاں یہ بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وَإِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، اگر یہ نظر نہ آئے تو فرشتے ان کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. وَإِنْ مَرِضُوا فَعَادُوهُمْ، اگر یہ بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں. جہاں یہ بیٹھیں اللہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو محروم نہیں کرتا. کیوں؟ یہ اللہ کا شکوہ نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں. اللہ محروم نہیں کرتے. فرشتے ڈھونڈتے ہیں، میں آپ ڈھونڈتے ہیں ایسے بندے کو. غائب ہو تو فرشتے تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، میں آپ جاتے ہیں. چوتھا طبقہ وہ ہے جس کے پاس انیوا دولت ہے. اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. دعا مانگ، اللہ مجھے آپ کو خیر کی کنجی بنائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث سن جائیں، ساری زندگی کام آئے گی. آپ نے فرمایا اللہ میں ایسے ہمسائے سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے پریشانی کا باعث بن. خیر کی کنجی بننا ہے اپنے ہمسائے کے لیے. اللہ میرا ہمسایہ، اس کا جوان بیٹا، میں بیٹیوں والا، مولا بب مارے آواز بلند کر دے، اور باشانہ لباس پہن کے دروازے کے سامنے بیٹھے، مولا میں غریب مسکین آدمی، میں تو بول ہی نہیں سکتا، تھانے کچہری میں میرا تعلق نہیں،
یہ اوباش نے یہ نوجوان دعا مانگ تیرا بیٹا ایسا شر کا دروازہ نہ بن جائے، کہیں میں یہ شر کا دروازہ نہ بن جاؤں. بار بار کانپا کر ایسی اولاد سے، پناہ مانگا کر کہ شریف آدمی منہ چھپاتا پھرے. اور اللہ معاف کرے ایسا شریر جب مر جائے تو آنڈی گوانڈی کہتے ہیں چنگا ہویا مر گیا، اینو اللہ ہی لوے، اینو اللہ ہی پوچھے. کبھی سوچا کر کہ تیرے بارے تو کسی نے یہ تصور قائم نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری دیوار کے اندر اگر تیرے ہمسائے کو شہتیر رکھنے کے لیے اینٹیں بھی نکالنی پڑتی ہیں تو تجھے روکنے کی اجازت نہیں ہے. دعا مانگ اللہم انی اعوذ بک من جار سوء. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، محدثین کی خدمت کی. سفیان ابن عیینہ بڑے بڑے محدثین کا خرچ اٹھایا، تجارت کی حدیث پڑھی. ان کا ہمسایہ یہودی تھا، پڑوسی یہودی تھا. اس نے کہا میں نے مکان بیچنا ہے، تو مکان 700-800 درہم کا مانگا. اس نے 1400 درہم یا 500 درہم کا، 1000 درہم یا 250 کا تھا، 500 مانگا. کہا اتنا مہنگا تو نہیں تیرا مکان. تو اس نے کہا میں مکان نہیں بیچ رہا، میں ہمسایہ بیچ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ میرا ہمسایہ عبداللہ ابن مبارک ہے. مکان کی بولی لگی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت میں نے مکان لینا ہے. فرمایا بیٹے مکان لینے سے پہلے ہمسایہ دیکھنا. تو کوشش کر کے تیری ہمسائیگی میں مسجد ہو، تو اللہ کا ہمسایہ بن. این جیرانی فتقول الملائکۃ ربنا وما ينبغي ان يجاورک. میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ تیرے پڑوسی کون ہیں؟ این عمار المساجد. مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں؟ اللہم انی اعوذ بک من صاحب السوء. اللہ میں اپنے برے دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو اوپر سے تو خوش ہوتا ہے اندر سے میرے ساتھ انتقام رکھتا ہے. اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو جوانی میں مجھے بوڑھا کر دے. برائی نہیں، برائی کا دروازہ نہیں کھولنا. بیٹی بہن کو شادی سے پہلے سکھانا ہے اے اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جڑی جوانی چ بڑھیاں کر دے. کتنے سارے آپ کے ساتھی نوجوان جوانی میں بوڑھے لگتے ہیں. ایک بٹن کیڑا لگا ہے، دوجا کیڑا لگا ہے، وال کھل رہے نے، جتی گندی ہے، برے حال بونکے دیہڑے. بھوکے آئے نے کام تے، بھوکے کام تے آئے نے، دوپہر دی دکان تے کھادی ہے، شام نو گھر نو چلے نے، بیوی آندی آندے روٹی لے آیا جے. اے اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں زوجن تشیبنی قبل المشیب، جو مجھے میری جوانی سے پہلے بوڑھا کر دے، میرے بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اللہ سے ہمیشہ خیر کی بھیک مانگنی، خیر کے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. رمضان ہے، میں نصیحت کر رہا ہوں، آئیے بخیلی کا مقابلہ کریں، خرچ کریں، لوگوں کو ڈھونڈیں اللہ کے رستوں میں، لوگوں کو توجہ دلائیں. آپ کا یہ مرکز زیر تعمیر ہے، جان دے دیں، جان لگا دیں، موقع جنت کمانے کا، اور پورے تیقن کے ساتھ آپ لگائیں. اللہ رکھتے نہیں ہیں، ایمان رکھیں، یقین رکھیں. میرے جیسے نکمے کسی کا نہیں رکھتے، آپ کسی کا نہیں رکھتے. آپ کے بچے کو 500 دے دے، آپ بہانے سے 1000 واپس کر کے آتے ہیں، وہ غیور بادشاہ ہے. اللہ ہمیں رمضان میں جہنم سے آزاد کر دے. اپنے دوستوں کے لیے دعا کیا کریں. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا تھوڑا سا آنکھ بند کر کے سوچیں کہ میرے کتنے دوست فوت ہو گئے. کیا میں نے افطاری کے وقت ان کے لیے دعا مانگی ہے؟ ترلا مارا ہے؟ اگر میں نے نہیں مارا تو میرے لیے کون مارے گا؟ اللہ میرے تمام دوست جو فوت ہو گئے تجھے مانتے تھے، مولا ان کے گناہ معاف کر دے. میرے ابو کے دوستوں کو معاف کر، میری امی کی سہیلیوں کو معاف کر. اس مسجد کو آباد کرنے والے کتنے میرے بزرگ ہیں جو جانتے نمازی فوت ہو گئے. دعا مانگ اللہ ان کے قدم قدم کو قبول کر کے جنت کا باغ کر قبر کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.